الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت عزیز بھائیو، الحمدللہ ماہ رمضان کے آخر ہفتے میں سورہ یوسف کی ابتدا ہو چکی تھی. سورہ یوسف کا اصل واقعہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنے کے بعد کہ ہم آپ سے ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، احسن قصص، تو اس قصے کی ابتدا ان آیات کریمہ سے ہوتی ہے جس کی ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. سورہ یوسف 12ویں پارے کے اس پہلے رکوع، سورہ یوسف کے پہلے رکوع کی ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے اذ قال یوسف، اس وقت کو یاد کرو. عربی زبان کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی کلمہ کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو محذوف پوشیدہ کر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے عام طور پر ایک لفظ محذوف مانا جاتا ہے اذکر، جیسے انگلش میں کہتے ہیں ریممبر، یاد کرو. اس وقت کو یاد کرو جب کہ یوسف نے کہا علیہ السلام لِأَبِيهِ، اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر، اور چاند و سورج کو دیکھا، سورج اور چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. میں نے انہیں 11 ستارے، چاند و سورج کو مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. قالا، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. لا فیکیدوا لک کیدا، کہ وہ تمہارے خلاف وہ چال چلیں گے، مکر کریں گے، فریب سے کام لیں گے، یعنی حسد کے مارے تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا. یجتبیک، مجتبی اسی سے ہے، منتخب. اللہ تمہیں منتخب کرے گا، اللہ چن لے گا تمہیں. ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث، اور تمہیں باتوں کی تعویل، باتوں کے انجام کا علم سکھائے گا. یعنی باتوں کی تعویل سے مراد ہے یعنی خواب کی تعبیر کا تمہیں اللہ تعالی علم عطا فرمائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ اپنی نعمت کو تم پر پورا کرے گا، یعنی نبوت عطا کرے گا، اور وہ اپنی نعمت کو تم پر پورا کرے گا. کما اتمہا، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے، کما اتمہا علی ابویک، تمہارے ابوین، ابوین سے مراد تمہارے آبا و اجداد، کیونکہ دادا وغیرہ کو بھی یعنی اوپر کے باپ ہی کا لفظ کا اطلاق اس پر کیا جاتا ہے. ابوین سے مراد آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کے آبا، آپ کے آبا. اس سے پہلے اللہ نے تمہارے آبا پر، اس سے پہلے اللہ نے اس نعمت کو مکمل کیا. اور کون؟ ابراہیم و اسحاق، کہ ابراہیم اور اسحاق پر. کما اتمہ علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے. محترم حاضرین، ان آیات کریمہ کے ترجمے کے بعد
آئیے ان آیات کریمہ کی تشریح و تفسیر کی طرف، کیونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں اس کا مطلب یہ کہ پس منظر جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں، جیسے انگلش میں آج کل بیک گراؤنڈ، یعنی یعقوب علیہ السلام کے کہاں تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ان کے والدہ کا نام کیا تھا، کیونکہ بھائیوں کا قصہ آ رہا ہے، جب قصہ جب ہوگا تو یقیناً یعنی یہ بھائی آپس میں سگے بھائی تھے یا سوتیلے بھائی تھے، تو یہ ان باتوں سے جاننے سے انشاءاللہ تعالی قصے کے سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے چند باتیں ہمیں تواریخ کے کتابوں میں، جو انبیاء کی تواریخ میں جو کتابیں لکھی گئی اور تفاسیر میں بھی جس کا ذکر کیا گیا، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے۔ محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب نے جب ان کا نام لیا تو کیا فرمایا؟ الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی 4 تک اس طرح ذکر کیا۔ وہ کون؟ کریم کا مطلب ہے کہ عظمت و بزرگی والے، ایسی عظمت و بزرگی کیسی عطا فرمایا اللہ نے کہ نبی ابن نبی ابن نبی، حضرت یوسف علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی۔ ہر مسلمان کو اتنا جنرل نالج رکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں صرف ایک ہی نبی جو قاتل الانبیاء، جو سارے انبیاء کے امام، جو ہمارے نبی ہے سرور کائنات، اور سارے انبیاء جتنے آپ بنی اسرائیل کے انبیاء کے کا ذکر سنتے ہیں وہ سب کن کی اولاد سے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف ہمارے نبی سرور کائنات سے جتنے انبیاء اب جن کا نام لیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور جتنے انبیاء کا آپ ذکر سنتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس نبی کا بھی اب ذکر کریں گے تو وہ کن کے نسل سے ہوں گے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب رہا اس سے پہلے بھی بات بتائی گئی، پھر بھی مزید ہو سکتا ہے جو بعض لوگ حاضر نہ ہو چکے، ذہن میں خیال آئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ہے، ایک ہی نبی کیوں؟ وہاں تو اتنا کہ ہزاروں انبیاء ہے بنی اسرائیل میں، جبکہ اللہ کے نبی کو ہر بات میں اللہ نے امتیازی شان عطا فرمایا۔ اسے سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جس آسمان پر چاند ہوتا ہے وہاں ہزاروں ستارے ہو سکتے ہیں، لیکن جس آسمان پر ایک سورج ہوتا ہے وہاں نہ چاند کی ضرورت ہے نہ ستاروں کی ضرورت۔ ہمارے نبی کی مثال اس سورج کی طرح ہے کہ آپ کے آنے کے بعد اور کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے سارے شریعتیں منسوخ ہو گئی، ایک نبی ہی سارے عالمین کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آپ کو صرف ہر نبی کو بھیجا گیا ایک عالم نہیں، ایک محدود زمانے کے لیے، محدود قوم کے لیے نبی بنا کر، اس لیے لیکن اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت ہی نہیں سارے عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ جب آپ یہ جان چکے تب آئیے حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے 2 فرزند، ایک کا نام ہے حضرت یعقوب، دوسرے علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہے جن کا ذکر آ رہا ہے، اور دوسرے عیسو جو نبی نہیں ہے۔ عیس بھی کہا گیا، اصل عیس مشہور ہے، عیسو بھی کہا گیا، عیسو سے سین سے نہیں ہے، عین یا صاد جیسے آپ کہتے ہیں عیس۔ اور یعقوب یہ نام اس کی وجہ کیا ہے بتایا گیا، یعقوب عقیب مانے پیچھے آنا، آج بھی اردو میں بولتے ہیں عقب پیچھے، لفظ عقیب ہے صحیح، جو بھی چیز یعنی عموماً پیچھے ہوتی ہے عقیب کہا جاتا ہے، اس لیے ایڑی کو بھی عقیب کہا جاتا ہے، پیچھے یعنی کسی چیز کے پیچھے ہے تو عقب کہا جاتا ہے۔ تو عقیب اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں فرزند حضرت یعقوب اور حضرت عیس یہ دونوں کے دونوں جڑواں پیدا ہوئے، توام، جڑواں کا مطلب یہ کہ ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، لیکن سب سے پہلے جو پیدا ہوئے عیس، اس کے بعد یعقوب میں نے پیچھے آنے والے، کیونکہ اپنے بھائی کے بعد یہ یعنی ان کے بعد یہ اس دنیا میں تشریف لے آئے، اس اعتبار سے ان کا نام یعقوب پڑا، یعنی وجہ یہ بتائی گئی۔ اب یہ بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد یعنی حضرت روایت میں آتا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، کہ یعنی ایک مرتبہ حضرت جو یعقوب علیہ السلام ہیں یہ چہیتے تھے اپنے والدہ کے، اور عیس جو چہیتے تھے اپنے والد کے،
عیس چاہتے تھے اپنے والد کے یہ گرچہ کے دونوں یعنی مطلب سوتیلے فرزند نہیں تھے یعنی حضرت ان کی والدہ کے، بلکہ یعنی لیکن ہوتا ہے کہ عام طور پہ کسی کو ایک طبعی طور پہ انسان کا رجحان ہوتا ہے. ایک اتفاق کی بات ہے کہ والدہ کا زیادہ رجحان ان کی طرف تھا، والد کا رجحان ان کی طرف تھا. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کے لیے ایک دعا مقرر کی ہے کہ جو کسی صورت میں قبول ہو کر رہتی ہے. روایت میں آیا ہے ہر نبی نے دعا کی اور وہ دعا بالکل کسی صورت میں یعنی ہو کی رہتی ہے. نوح علیہ السلام نے دعا کی تو سارے عالم کو غرق کر دیا گیا سوائے آپ پر ایمان لانے والوں کی. تو روایت میں آتا ہے ہر نبی نے اس دعا کو اس دنیا میں مانگ لیا سوائے ہمارے نبی کے. اس دعا کو قیامت کے تک اپنی امت کے لیے اٹھا کر رکھا، شفاعت کے لیے. اپنی امت سے کتنی محبت اندازہ لگائی. ایک دعا ایسی کمپلسری اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا کہ وہ قبول ہو جائیں گی، لیکن اس دعا کو محض اللہ کے حبیب نے امت کی محبت میں اس دنیا میں نہیں آخرت میں شفاعت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے. تو اس دعا کے اعتبار سے جو اللہ نے اختیار دیا تھا، فرمایا اپنے جن کو چاہتے تھے عیس کو، اے عیس تو بھن کر گوشت وغیرہ لا، تیرے لیے جو خصوصی دعا میں کروں گا. یعنی کیا مطلب نبوت کے لیے دعا کروں گا، یہ مطلب تھا. تو ادھر دیوار کے آڑ میں ان کی اہلیہ اس بات کو سن لیتے ہیں تو سنتے کہتے ہیں کہ یہ تو میرا بیٹا یعنی یعقوب زیادہ یعنی مطلب ہے کہ یعنی اس کو عطا ہونی چاہیے. تو فوراً ہوا یہ کہ عیس عام طور پر جو ان کا پیشہ تھا شکار کر کے لانا، اور اس لیے اپنے بیٹے کو طبعی طور پر کیونکہ شکار کا گوشت آسانی سے گوشت بھن کے کر کے جو اس زمانے میں آسان نہیں تھا کوئی بھی چیز حاصل کرنا، اب جو شکار کا تو لانا آسان تھا ان کے لیے دوسروں کی بڑی بات، کیونکہ روزانہ کام کرتی تھے شکار کا. اب ادھر یہ سنتے ہی ان کا کام کیا تھا، انہوں کچھ اپنے بکریاں وغیرہ کی یعنی مطلب ہے کہ اس کو چرا لیتے تھے. کون؟ یعنی حضرت یعقوب. تو فوراً اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جلد جا کر اپنے باپ کے لیے اپنے بکریوں سے بکری ذبح کر لے کر آ. لانے کے بعد اسے بھن کر کباب بنا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیے. حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس کو کھایا اور اب اس کے بعد والدہ نے کہا ایک جو تم کو سب سے زیادہ چاہتا بیٹا، یقیناً دونوں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کو زیادہ چاہنے والے ہیں، جو تمہیں سب سے زیادہ تمہیں چاہنے والا بیٹا ہے اور گوشت پیش کیا اس کے لیے دعا کیجیے. تو آپ نے دعا کر دی اے اللہ اس کو نبوت عطا فرما. اتنے میں اب وہ گوشت کا کیونکہ شکار کر کے لانا واقعی تاخیر ہوں گی، جانا شکار کرنا پھر بھوننا، تو کافی وقت لگ گیا. جب آنے کے بعد ابا جان آپ کے فرمانے پر میں گوشت لایا ہوں شکار کا یا بھون کر. بیٹے تو کون ہے قریبا؟ تو ہاتھ لگا کر دیکھا ارے تو عیس ہے، لیکن تیرا بھائی اس دعا کو لے کر چلا گیا. جو دعا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا وہ دعا تیرے بھائی نے سبقت کر دی، اور اللہ تعالیٰ کا مقدر یہی تھا. مطلب انسان یعنی لاکھ چاہے تو اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو اللہ نے یہی چاہا اور یہی ہو گیا. تو اب یہ طیش آ گیا. ہاتھ بلا کر قریب دیکھنے کی وجہ یہ تھی، بتایا گیا کہ عیس ان کی نشانی تھی کہ ان کے جسم پر بال بہت تھے. ہاتھ لگاتے پتہ چلا کہ یہ عیس ہے، یہ یعقوب نہیں ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے جب ان کو طیش آ گیا، غصہ آ گیا، کیسا عموماً ہوتا ہے بھائیوں میں ایسے حسد کا مادہ تو زیادہ پایا جاتا ہے. خود آپ انشاءاللہ سنیں گے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو سارا واقعہ حسد پر ہے. تو آخر میں انجام کیا ہوا؟ طائب ہوئے وغیرہ سب کچھ ہوا، لیکن ایک ابتدا میں حسد ہی کا شکار ہو کر کیسے کیسے یعنی جرائم کے وہ مرتکب ہوئے. تو اب جب یعنی حسد کا شکار طیش میں آ گئے تو تم فکر مت کرو، تمہارے لیے بھی دعا کروں گا. ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اتنی نسل عطا فرما ان کی نسل میں برکت کہ یعنی ریت کے ذروں کی طرف بے شمار. اس لیے بنی اسرائیل لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سب سے بڑی قوم جو دنیا میں اس امت کے بعد کون سی قوم ہے؟ بنی اسرائیل. جوس اسی بنی اسرائیل سے تعلق ہے، کرسچنس یعنی بنی اسرائیل سے تعلق ہے. موسیٰ علیہ السلام تک جو قوم ہے انہیں یہودی کہا جاتا ہے. وہی قوم آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت بنتی ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ عیسائی کہا جاتا ہے. لیکن سب کیا ہے؟ بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل کی اللہ نے اتنی نسل عام کیا، بڑا کیا، لیکن پھر بھی وہ جو غضب ہوتا ہے نا، ایک بڑی نعمت جو مل گئی وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ دل سے کہاں جاتی ہے. تو اب ہمیشہ بتایا گیا تاک میں لگے رہتے تھے کہ نہیں اپنے بھائی سے انتقام لوں گا عیس. تو والدہ نے مشورہ دیا بیٹے تمہارا رہنا مناسب نہیں ہے، تم کنان وغیرہ جو فلسطین وغیرہ کے قرب و جوار میں رہا کرتے تھے یروشلم کے. کون؟ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کا خاندان، جس کنعان جو مشہور تھا. ابھی کنعان ہے یا نہیں معلوم، ایک مشہور مقام ہے ابھی بھی یروشلم کے نابلس جس کو کہا جاتا ہے. نابلس ہی کے قریب ایک قریہ تھا جس کا نام کنعان.
جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی طرف نکلے. وہ واقعہ سارا جو بھائی جہاں رہا کرتے تھے اس کا نام کنعان، یہ دھیان رکھ لیجئے. تو اب وہ ملک شام جس کو سیریا کہتے ہیں، جو اس وقت شام کہا جاتا تھا، تو ملک شام کی طرف ماموں کی طرف جاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں تیرے ماموں کو کہہ دوں گی کہ اپنی لڑکی سے شادی بھی کر دے تو ایک زمانہ وہیں گزارنا، تاکہ عیسو کا جو غصہ و غضب ہے اس کا تو شکار نہ ہو جائے. وہ اپنے گھر جا چھوڑ کر اپنے ماموں کے گھر پہنچتے ہیں. اس کے بعد والدہ کی پیغام بھی پہنچاتے ہیں. تو فرمایا ٹھیک ہے کہ نکاح تو میں اپنی لڑکی سے کر دوں گا، لیکن مہر کیا ہے؟ تو آزردہ ہو جاتے ہیں کہ مہر کے لیے کچھ دولت نہیں تھی، کچھ پیسہ نہیں تھا. تو ٹھیک ہے، مہر کے طور پر تمہیں 7 سال تک میرے بکریوں کی چروائی نگہبانی کرنا پڑے گا، چرانا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ سنیں کہ 8 سال تک ان سے وہ یہ کہا گیا، شعیب علیہ السلام نے فرمایا 8 سال تک خدمت کرنا ہوگا، اور اگر تم چاہے تو اپنے طرف سے 2 سال اضافہ. اس زمانے طریقہ تھا، مہر نہیں ہوتا تو یہی مہر سمجھا جاتا تھا. تو 7 سال تک. تو اس کے بعد کہا کہ لیکن میں اپنی لڑکی والدہ کی جو تمہاری خواہش ہے راحیل، اس سے شادی نہیں ہو سکے گی. یہ چھوٹی لڑکی ہے اور عام طور پہ طریقہ یہ ہے کہ یہاں کا رسم و رواج ہے بڑی لڑکی ہوتے ہوئے چھوٹی لڑکی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. یہ آزردہ خاطر ہو جاتے ہیں. جب زیادہ آزردہ خاطر ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ بھائی چھوٹی لڑکی سے بھی شادی کروں گا. شرط یہ ہے 7 سال تک تو پہلے تو بڑی لڑکی کی شادی ہوگی، اور مزید چاہتے ہیں دوسری لڑکی کی شادی، پھر 7 سال تک 14 سال تک آپ کے بکریوں کی، یعنی 7 سال کے بعد شادی کر دی جاتی ہے آپ کی بڑی لڑکی سے. اس کے بعد پھر 7 سال تک آپ تقریباً آپ کے بکریوں کی نگہبانی کرتے ہیں. پھر یعنی دوسری لڑکی چھوٹی لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے. تو بڑی لڑکی کا نام تھا لایا، یا بعض لوگوں نے لیا بھی لکھا ہے، لیا لام الف یہ الف لا، یا لیا لام یہ الف لیا لایا. اور چھوٹی لڑکی کا نام تھا راحیل، رے الف ہے یہ لام راحیل. تو یہ دونوں صاحبزادیوں کا نکاح. یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ شریعت محمدی میں وقت واحد میں 2 بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے. اس وقت تک شریعت میں اس بات کی اجازت تھی وقت واحد میں 2 بہنوں سے نکاح کیا جا سکتا. کب تک؟ شریعت موسوی علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام تک. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہی، اس شریعت میں تو ہے کسی صورت میں، موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت میں یہ ناجائز و حرام قرار دے دیا گیا کہ وقت واحد میں کوئی انسان 2 بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا. آج تک بھی وہی جاری ہے. لیکن ایک بہن کے انتقال کے بعد، ایک بہن کے وفات پا جانے کے بعد، ایک بہن کے طلاق ہو کر یعنی مطلب عدت گزارنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح کرنا اس شریعت میں بھی جائز ہے. وقت واحد میں ایک بہن کے زندہ ہوتے ہوئے اور ایک بہن کی عدت کے زمانے میں دوسری بہن سے نکاح کرنا حرام، بالکل حرام، سخت حرام. قرآن کریم میں خاص اللہ نے اعلان فرما دیا. تو بالکل نہیں جمع کر سکتے. اگر جمع کر رہا ہے تو زندگی بھر وہ حرام کا مرتکب ہے، وہ زنا کا مرتکب ہے. تو یہ اس کے بعد اب جب زمانہ گزر جاتا ہے تو انسان کے دل سے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ اپنے مقام، آبائی مقام، کس مقام پر؟ کنعان لوٹ آتے ہیں. ان دونوں اپنے یعنی بیویوں کے ساتھ، ان دونوں بیویوں کے ساتھ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کو ان کے ماموں نے اور 2 بادیاں ان کی خدمت کے لیے دی. اس طرح جملہ 4 عورتیں. تو 4 عورتوں سے 3 عورتوں سے جملہ 10 لڑکے ہوتے ہیں. 10 لڑکے، 1 سے 5 1 سے 4 اس طرح جو بھی تفصیل ہوگی واللہ عالم. 10 جملہ لڑکے ہوتی. ایک جو چھوٹی یعنی مطلب یہ کہ ان کی اہلیہ تھی لیکن آپ راحیل، ان کو زمانے تک اولاد نہیں ہوئی اور بہت آزودہ خاطر ہو جاتی تھی. ان کو دلاسا دیا کہ اللہ تمہیں ضرور لڑکا دے گا. آخرکار ایک ایسا حسین لڑکا اللہ نے عطا فرمایا، چاند کی روشنی بھی جس کے سامنے شرما جاتی تھی. یعنی بتایا گیا کہ حسن کے اگر 3 حصے کیے جائے یا 2 حصے کیے جائے، ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، ساری یعنی دنیا کو 2 حصہ 1 حصہ ملا. ایسا حسن تھا. ساری دنیا کو اگر 2 حصے ملے حسن کے، پوری دنیا کو ملا کر 1 حصہ کس کو ملا؟ یوسف علیہ السلام. تو یہ حسن تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسن کی تصدیق فرمایا. معراج کے موقع پر میں نے یوسف کو دیکھا علیہ السلام کو کہ جو 14ویں کی رات کے چاند کے مانند ان کا چہرہ تھا. حسن کا ایک بڑا حصہ ان کو دیا گیا. یہ ہے یوسف علیہ السلام کہ جن کی حسن کی مثال دی جاتی تھی. ہر نبی کو اللہ نے ایک خصوصی وصف عطا فرمایا. انہی خصوصی وصف میں سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 2 باتیں، ایک خواب کی تعبیر اور حسن. نبوت تو ہے کسی صورت میں. تو اب رہا کہ یوسف علیہ السلام کی پیدائش حضرت راحیل سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد راحیل کے بعد اور ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جن کا نام بنیامین، جس کو انگریز کہتے ہیں بنجامین. بنیامین اصل میں جو بنجامین جو اصل میں ہے وہ بنیامین ہے. وہ یا کو جی یا جے سے تبدیل کر کے بنجامین کہتے ہیں.
وہ لوگ ابھی بھی نام رکھتے ہیں بنیامین. تو بنیامین یہ بنیامین سب سے عاقل لڑکے ہیں یعقوب علیہ السلام کے. بنیامین کے ہی کی ولادت کے ہی کے یعنی اس مرض میں حضرت راحیل کی وفات ہو جاتی ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کتنے عمر کے تھے؟ 2 سال کے تھے. یوسف علیہ السلام ابھی 2 برس کے تھے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ ذہن نشین رکھ لینے کے لیے کہ کیونکہ یہ معلوم ہو جائے یہاں یعنی جس قمر کا ذکر کیا جا رہا ہے تو آپ کی والدہ نہیں، وہ آپ کی خالہ تھی. خالہ خود والدہ کے درجے میں ہے، پھر یہ خالہ تو والدہ بن گئی. اگر خالہ بھی ہوتی، صرف خالہ ہوتی، جو حضرت اگر یعقوب علیہ السلام کی اگر بیوی نہ ہوتی تو بھی خالہ ماں کے درجے میں ہوتی. اب یہ تو ماں بھی ہے، کیوں کہ یعنی مطلب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ اہلیہ ہے. کون؟ ان کی بڑی راحیل کی بڑی بہن، وہ زندہ تھی. ان کی جو والدہ ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو پتہ چلا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جس طرح رضائی ماں اس کی بھی حقیقت ہے، سوتیلی ماں اس کو بھی سوتیلا مطلب ہے کہ سوتیلا سمجھ کر اس سے دوری اختیار نہیں کیا جائے، اس سے بھی وہی تعلق رکھے جو ماں سے تعلق. اس لیے یہاں پر کیا بولتے ماں باپ سے تعبیر کیا گیا. حقیقت میں تو وہ ماں جن کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے انتقال کر چکے تھے، لیکن وہ سوتیلی ماں جو خالہ بھی تھی. تو اس یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ وہ ہے لایا لیا. اسی طرح اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں جس کی ہم تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ وہ شمس والقمر، شمس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، قمر سے مراد آپ کی یعنی سوتیلی والدہ حضرت لایا، جن کی کنیت شمون بھی کہی گئی کیونکہ آپ کے ایک فرزند کا نام تھا شمون. تو عربوں کا طریقہ ہے، پہلے زمانے کا طریقہ ہے کہ کسی بھی بچے کے نام سے کنیت باپ جیسے ابو کے نام سے رکھا جاتا ہے، اسی طرح ماں کے نام سے رکھی جاتی ہے، جیسے الدرداء، اسی طرح شمون. تو شمون کے جو ان کے فرزند کے نسبت کرتے ہوئے شمون بھی کہا جاتا ہے لایا. تو اب عمر بڑھتے چلے گئی. روایت جیسے اس سے پہلے بتایا گیا تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 برس کی ہو چکی تھی. 12 برس کی عمر میں آپ نے یہ خواب دیکھا کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریم میں بیان فرمایا، اذ قال یوسف، اس وقت کو یاد کرو جب کہ یوسف علیہ السلام نے کہا لابیہ، اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس والقمر، اور چاند و سورج کو دیکھا، کہ رأیت، میں نے ان کو دیکھا کہ مجھے سجدہ سر کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں لغوی اعتبار سے یعنی کلمات کے اعتبار سے رأیت 2 مرتبہ آیا. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ایک تو صرف دیکھا، دوسری دیکھا تو کس حالت میں دیکھا یہ بتانے کے لیے بھی دوسرا رأیت ریپیٹ کیا گیا، تکرار کر دیا. دوسرا اس لیے کہ پہلے رأیت کہا گیا دیکھا، تو دوسری وجہ کیوں کہا گیا؟ چاند و سورج عام طور پہ سجدہ نہیں کرتے، چاند و سورج ستارے سجدہ نہیں کرتے. اس تعجب کو دور کرنے کے لیے تاکید کے لیے 2 مرتبہ رأیت کہا گیا. میں نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ سجدہ کر رہا ہے، میں نے ان کو دیکھا کہ میں ان کو دیکھا کہ سجدہ کر رہے ہیں. ایک بات. اور تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ عام طور پر جو بڑی عظمت والی شخصیت ہوتی ہے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، بعد میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. تو بتایا گیا کہ یہاں یہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ میں نے چاند و سورج کو دیکھا، کیونکہ ماں باپ کو فوقیت پہلے دینا نا. میں نے چاند و سورج کو دیکھا، میں نے ستاروں کو دیکھا، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ میں نے ستاروں کو دیکھا، میں نے چاند و سورج کو دیکھا. اشارہ یہ ہے کہ پہلے جو ملاقات ہوگی بھائیوں سے ہوگی، بعد میں جو ملاقات ہوگی ماں باپ سے ہوگی. یعنی قرآن کریم کی ترتیب بھی اپنے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اس اعتبار سے، کیونکہ سب سے پہلے کون ملے؟ وہ بھائی ملے، بعد میں کون ملے؟ والدین ملے. تو اب ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے چاند و سورج، کیونکہ انسان نہیں ہے، عربی کا طریقہ یہ ہے کہ جو انسانوں کے علاوہ جتنی مطلب یہ کہ ان کے لیے صیغے ورب استعمال کیجیے مؤنث، کیونکہ یہ کام انسانوں کی طرح کر رہے ہیں، اس لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ میں نے ان کو مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. اب سجدے کے بارے میں مختلف باتیں بتائی گئی کہ بس مطلب کہ ان کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے، جھک جائیں گے، یہ معنی سجدہ. لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے یہ جب کسی کلمے کی عربی خاص طور پر قرآن و حدیث میں جب حقیقی معنی جب ممکن ہے تو مجازی معنی نہ لیا جائے. اگر اس شریعت کا مسئلہ ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے، اگر کوئی اس شریعت میں کوئی واقعہ ہوتا تو یہاں سجدے سے مراد یہ ہے جھک جانا. لیکن معلوم ہونا چاہیے یہاں سجدے سے مراد جھکنا نہیں، حقیقت میں سجدہ کرنا مراد ہے. سجدہ کریں گے، ایسا ایک وقت آ جائے گا کہ یہ بھائی حسد کر رہے ہیں، ایک وقت آ جائے گا کہ آخر میں سجدے میں گر پڑیں گے. وہ کس طرح؟ اس لیے کہ اس زمانے میں شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جیسے ہم سلام کرتے ہیں کسی کی تعظیم کے لیے، تو تعظیماً سجدہ کرنا جائز تھا.
انبیاء کرام کو تعظیم و سجدہ کرنا جائز تھا۔ سب سے بڑی دلیل تو قرآن کریم میں واقعہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جب ان کی علمی عظمت ثابت ہو گئی، اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب کے سب سجدہ کرے سوائے ابلیس، اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ کون سا سجدہ تھا؟ اس سجدے کا نام کیا تھا؟ سجدہ تحیت۔ تحیت معنی سلام، تے ہے تحیت، اس کو کہتا ہے سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تحیت، سجدہ عبادت صرف اللہ کو۔ اب دوسری دلیل یہ ہے کہ آخر میں اس خواب کی تعبیر پورے کیسی ہوتی ہے؟ اسی سورہ کے آخری رکوع سے پہلے کا جو رکوع ہے، وَقَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے میرے ابا جان، یہ ہے میری خواب کی تعبیر جو میں نے دیکھا تھا۔ پریکٹیکل عملی طور پر جب سجدہ کرے تو پھر اس کو ریفر بھی کیا، کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے خطاب کر کے۔ تو اس طرح یہاں حقیقی معنی میں ہے۔ جب آپ یہ سمجھ چکے یہاں سجدے سے مراد سجدے حقیقی سجدہ جو سجدے تحیت کہا جاتا ہے، یعنی عبادت نہیں۔ تو جب آج کوئی جہالت سے کسی بزرگ کی مدار پر سجدہ کرتا ہے، یقیناً حرام ہے۔ جیسے کہ اور سجدے کے لیے ضروری نہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے، پورے سجدے کی حیت اختیار کرنا بھی کسی مدار کے سامنے جائز نہیں ہے۔ پورے سجدے کی حیت میں برا ہو جا رہا ہے، نہیں میں تو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا تو مزید ہے کہ اس کے اندر نہیں مطلب کہ سنت ہے، ورنہ اگر کوئی سجدے میں چلے گیا اگر سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو سجدہ ہوا نہیں ہوا، ہو گیا۔ لیکن کہ سجدے کا جو مقصد کیا عبادت ہے، اس لیے تسبیح پڑھے۔ تو اب تو یہ ذہن نشین کر لیجیے، اگر کوئی جہالت سے کوئی سجدہ کرتا ہے تو فوراً کیا یعنی بعض ایسے علماء جو محض کیا بولتے ہیں اپنے تعصب سے کیا کہہ دیتے ہیں، جن کا مقصد اصلاح نہیں ہے، جن کا مقصد کیا ہے اپنے خود تراشیدہ عقیدے کو ڈیولپ کرنا ہے، تو کہہ دیتے ہیں شرک، مشرک ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے غیر اللہ کو سجدہ کر دیا۔ یاد رکھیے یقیناً یہ سجدہ کرنا حرام ہے، یقیناً سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟ خدا سمجھ کے نہیں کر رہا ہو، یہ سمجھ کے کر رہا ہے اللہ کا ولی سمجھ کے کر رہا ہے، گرچہ یہ کرنا حرام ہے، یہ گرچہ کے کرنا کیوں؟ اس شریعت میں حرام قرار دے دیا گیا۔ تو اگر یہ جو کہتے ہیں کہ سجدے کے بارے میں شرک ہے، تو کبھی بھی سجدہ، یاد رکھ لیجیے، غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت تو جائز ہی نہیں ہوا، کسی شریعت میں بھی سجدہ عبادت تو جائز نہیں ہوا۔ جو جائز تھا وہ سجدہ تحیت تھا، جو اس امت میں آ کر کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ تو یہ زیادہ یہ کہیں گے کہ اس نے حرام کام کیا، اگر وہ خدا سمجھ کر کرے تو مشرک ہو گیا۔ جس خبر کو کوئی جاہل مسلمان خدا سمجھ کے کوئی سجدہ نہیں کرتا، اس لیے یہ اگر اس انداز سے تبلیغ کیجئے تاکہ وہ بھی سدھر جائے اور شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ ثابت ہو جائے، ورنہ یہ ہوگا کہ صرف نفس سجدہ اگر کیا بولتے اگر یعنی حرام ہو جائے تو پھر یہ سارے سجدے کیا ہوں گے؟ تو یہ ایک بات یاد رکھیں، شرک کا کسی بھی شریعت میں شرک جائز نہیں تھا، کسی بھی شریعت میں شرک ایسی چیز نہیں جو جائز ہو جائے۔ پہلے شرک جائز تھا، منسوخ ہو گیا، اب ناجائز ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ شرک ہمیشہ شرک رہے گا، ہر نبی کے زمانے شرک رہے گا۔ تو یقیناً یعنی مطلب یہ کہ جو سجدہ تھا وہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تحیت تھا، جو اگر جو جہالت سے کر رہا ہے اس نے ناجائز حرام کام کیا، لیکن مشرک نہیں ہو گیا۔ اگر خدا سمجھ کر کرتا ہے، خدا کی طرح سمجھ کر کرتا ہے تو مشرک ہو گیا۔ تو یہ ایک عقیدے کی یعنی طرف یعنی توجہ مبذول کرانا تھا، اس لیے بات کہہ دی گئی۔ تو اب رہا یہ کہ یقیناً یہ بات ظاہر ہے کہ 11 یعنی جب یعنی ستارے کر رہے ہیں تو کتنے بھائی تھے؟ وہ جملہ 11 بھائی تھے، بنیامین کو ملا کر ایک تو حقیقی بھائی، 10 سوتیلے بھائی۔ اور چاند و سورج بالکل ظاہر سی بات ہے، وہ کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ۔ اب یہ خواب بالکل ظاہر سی بات تھی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کے سامنے تو یہ بات پوشیدہ نہیں ہو سکتی کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا کرنے والا، اتنا بڑا مقام کہ جس مقام کے سامنے سب سرنگو ہو جائیں گے۔ تب اس کے بعد جب یہ خواب انہوں نے دیکھا تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چمک گئے، بےتاب ہو گئے، کہ پوچھا کہ ابا جان پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اب اس کے بعد فرمایا کہ بیٹے پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں اشارہ کر دیا گیا، اس لیے نہیں کہ تمہیں تو اتنا عظیم مقام مل رہا ہے تو پھر مطلب یہ کہ جب اتنا عظیم مقام مل رہا ہے تو خوش ہونے کی بات ہونا چاہیے نا، لیکن کس لیے پریشان ہو گئے؟ کہیں یہ خواب ان کے لیے تکالیف کا سبب نہ بن جائے، یہ ڈر ہوا، یہ اندیشہ ہوا۔ تو چنانچہ نے کہا یا خالہ، انہوں نے کہا یا بنیا، میرے ابا جان
اے میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیا کا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، مت بیان کرو، علی اخوتی کا کیوں؟ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، تمہارے خلاف تدبیر کریں گے، تمہیں دھوکہ دیں گے کہ کیوں کریں گے؟ وہ تو بھائی ہے نا، اس لیے کریں گے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ انسان کب چاہتا ہے کہ اتحاد اتفاق سے رہے؟ حسد کی آگ کو بھڑکائیں گا۔ پہلے ہی ان کے اندر ایک حسد کی آگ پیدا ہو چکی ہے، کیا کہ سارے بھائیوں میں ہمارے والد یعنی یعقوب کیوں ان کو چاہتے ہیں زیادہ؟ یہ پہلے ہی تھی، مزید یہ خواب کیا کریں گا؟ ان کے اندر تمہیں یعنی یہ جذبہ پیدا کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے بھائی کو راستے سے ہٹا دیں، کیونکہ یہ واقعات یہ خواب سے یہ خواب میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب کو ان کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا، جھکنا پڑے گا۔ اگر سجدہ نہ بھی سمجھے ہو، یہ تو ماننا پڑے گا کہ خواب کا ظاہری یعنی خواب کا ظاہر بتا رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم پر یعنی مطلب ہے کہ ہمارے امیر بن بیٹھیں گے یا ہمارے بڑے بن بیٹھیں گے، چھوٹا بھائی ہوتے ہوئے بھی ہمیں جھکنا پڑے گا۔ تو اب رہا یہ کیسا جان سکتے ہیں؟ یہ کیسا جان سکتے ہیں یہ خواب کی تعبیر ایسی ہوگی؟ کیوں کہ ان بھائیوں کی نسبت نبوی خاندان سے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے ان کے فرزند ہیں، اس نسبت کی وجہ سے جان لیں گے، اس نسبت کی وجہ سے جان لیں گے کہ اس کی تعبیر کیا ہوں گی، اس لیے بیان نہ کرنا۔ کیوں؟ شیطان یہی وہ شیطان ہے کہ جو ہر برائی کو یعنی ایک مصلحت سمجھ کر پیش کرتا ہے، کہ اچھائی سمجھ کر پیش کرتا ہے۔ خود قرآن کریم میں آیا کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو درست کر کے بتائے۔ تو آج بھی دنیا میں جو برائیوں میں انسان ملوث ہے، اس لیے کہ شیطان نے ان کو یہ بتا کر پیش کیا کہ یہ اس میں ہی تمہاری راحت ہے، اسی میں تمہاری زندگی ہے، یہی تمہیں کرنا ہی ہے۔ تو بہت سے برے اعمال شیطان کے مزین فریب کر کے یعنی فریب والا کر کے بتاتا ہے، اس کو حسین کر کے بتاتا ہے۔ تو اب یہاں کہ جیسا کہ حضرت حابیل جو حضرت ابراہیم یا آدم علیہ السلام کے فرزند تھے، ان کے خلاف شیطان نے قابیل کے دل میں جذبہ انتقام کو اتنا بھڑکایا یہاں تک کہ دنیا کا پہلا قتل کس کے ہاتھوں سے ہوتا ہے؟ قابیل کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، کہ جس نے اپنے بھائی کو حابیل کر دیا، اور عین مصلحت یعنی یہ ذہن میں ڈالی کہ مصلحت ہے کہ تو اپنے راستے سے حابیل کو ہٹا دے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یقیناً یہی کام کریں گے، کون کریں گے؟ کہ تمہارے بھائی کہ تمہیں بھی اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ شیطان انسان کا یقیناً کھلا دشمن ہے۔ اب رہا یہ کہ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ بزرگوں نے فرمایا، تجربہ ہے، ایک باپ جب اپنے بیٹے کو چاہتا ہے تو یہاں تک چاہتا ہے، چاہنے کی اس کی حد یہ ہو جاتی ہے، ایک باپ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بہتر ہو، ایک عالم ہے، میرا بیٹا مجھ سے اگر بڑا عالم ہو جائے تو مجھے کچھ نہیں ہے بلکہ خوشی ہوں گی۔ اگر کوئی ہنرمند ہے، میرا بیٹا مجھ سے بڑھ کے ہنرمند ہو جائے، دنیا میں دیکھتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں، اگر باپ سے بڑھ کر اگر بیٹا ہنر میں فخر کرتے ہیں، میرا بیٹا ہے دیکھیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، عام طور پر ایک بھائی پسند نہیں کرتا کہ میرا بھائی مجھ سے بڑھ جائے، یہ عام طور پر طریقہ ہے، عام طور پر بہت ریئر ہے، اگر ایک عام بات بتائی جا رہی، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بھائی ہو، کیونکہ ایک بھائی ایسا بھی ہے دنیا میں جن کی مثال دی جاتی ہے، اگر دنیا میں کسی بھائی نے کسی بھائی کو سب سے بڑا فائدہ پہنچایا تو کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، کہ جن کی سفارش پر ان کے بھائی ہارون کو نبوت دی گئی۔ ایسے بھائی بھی ہے یقیناً، تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے وہ بھائی ہو سکتے ہیں، وہ بھائی ایسے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی بات کی جا رہی ہے کہ ایک بھائی پسند نہیں کرتا کہ میرا بھائی مجھ سے آگے ہو جائے۔ تو اب یعنی اس لیے کہا کہ دیکھو یہ بھی پتہ چلا، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی کوئی نعمت عطا کی ہے، آپ کو ڈر ہے کہ حسد کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف کوئی تدبیر کریں گے، تو بتایا گیا کہ اس نعمت کی حفاظت چھپا کر یعنی کرنا چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے بھی ہاں البتہ کہ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ چھپا نہیں سکتے، کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اپنی یعنی اس نعمت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے اور خواہ کے اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ وہ اس نعمت کو نظر لگ جائے، حسد کا شکار ہو جائے، تو شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ اس کمال کو چھپایا جا سکتا ہے، اس یعنی قرآن کریم کی اس آیت سے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ حسد کتنی بری بلا ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ یعنی انسان کو دوسرے انسان کا دشمن بنا دیتی ہے۔ تو غرض کہ یہ واقعی اب یہاں ایک اہم بات خواب بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو، اور فوراً تعبیر نہیں دی، تعبیر دینا چاہیے تھا، تعبیر اس کے بعد بیان کر رہی ہے، پہلے اپنے بیٹے کی حفاظت کا خیال، بعد میں تعبیر دی۔ اس کے بعد آنے والی جو آیت ہے تعبیر کی آیت ہے
کیوں کہ پہلے حفاظت پر توجہ دی، کہیں سے ایسا نہ ہو کہ جو اہم بات اس کی طرف توجہ نہ ہو وہ خواب کی تعبیر ہی میں کہیں گھوم نہ جائے، اس لیے پہلے اس بات سے متنبہ کر دیا کہ دیکھو کہ اپنے بھائی کو بیان نہ کرنا۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے۔ پھر کیسے پتہ چل گیا بھائیوں کو؟ بھائی کو پتہ چلا تو جبھی تو ساری انہوں نے کارکردگی کی بتایا گیا کہ وہاں دیوار کے پیچھے ان کی والدہ ام شمون نے یہ سارا واقعہ سن لیا اور اپنے بھائیوں کو سارا واقعہ، اپنے بیٹوں کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس طرح ان کے دل میں اور مزید حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو دوسرے رکوع میں آنے والا ہے، کس طرح وہ اپنے بھائی کے ساتھ کس انداز سے پیش آتے ہیں، کیسے ان پر ظلم کیا جاتا ہے، کیسے اپنے بھائی کو ستاتے ہیں، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ اب اس طرح یہاں اور ایک اہم بات، بنیامین جو سب سے چھوٹے ہیں ان سے تو کوئی خطرہ نہیں، وہ تو سگے بھائی ہے، ایک تو سب سے چھوٹا ہے، چھوٹے ہونے کے اعتبار سے بھی کوئی ضرر کا اندیشہ نہیں، پھر سگے بھائی بھی ہے، تو پھر 11 کو کیوں شامل کیا گیا؟ کسی سے نہ کہے، اور کسی سے نہ کہے کا مطلب اپنے بھائیوں سے نہ کہے، اس کے اندر اس 10 کے ساتھ 11 بھی شامل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ بتائی گئی، سن لیجئے، اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، ان کچھ نہیں کرے گا، لیکن یہ سن لے گا تو 10 کو بول دے گا، 10 میں سے ایک کو بھی بول دے گا تو کافی، اس لیے کسی سے نہ کہے۔ حکمت یہ چھوٹے سے ضرر کا اندیشہ نہیں، لیکن ضرر یہ ہے یہ کیا کرے گا؟ اپنے ان بھائیوں کو کہے گا نہ سمجھی میں، اس لیے کہا ہے کسی سے نہ مت کہو، نہ وہ 10 سے کہو نہ 1 سے کہو، 11 سے کسی سے مت کہو۔ اور ایک اہم بات کہ جب خواب کی بات آئی تو یہ پتہ چلا کہ خواب کی بھی حقیقت ہے، خواب کی بھی کچھ حقیقت ہے۔ جب خواب کے بارے میں، خواب کیا ہے، تو خواب کے بارے میں یہاں مفسر کرام نے بہت سی باتیں اور تفصیلی کئی معلومات آپ کو تفاسیر میں خواب کے بارے میں ملیں گے۔ تو خواب کے بارے میں یہ سن لیجئے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حدیث نفس۔ حدیث نفس بولے تو انسان جس پیشے میں صبح شام مشغول ہوتا ہے، کوئی فکر ہے تو وہی چیز خواب میں دکھائی دیتی ہے، اس کا حدیث نفس۔ تو بتایا گیا کہ حدیث نفس کا کوئی اعتبار نہیں، خواب میں بار بار اپنے پیشے کے بارے میں دیکھ رہے تو اس کی تعبیر کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسے اگر آپ کیا بولتے بچوں کو سمجھ میں آنے کے لیے جسے مذاق کے طور پر کہا جاتا ہے، بلی کے خواب میں چھچڑے، بلی کے خواب میں چھچڑے دکھائی دینا کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ بلی تو ہمیشہ اس کی نگاہوں میں چھچڑے دکھائی دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ نفس کا مطلب خیالات کی وجہ سے وہ آپ کے صبح شام جو پیشے میں جو کاموں میں مصروف ہے وہ خواب، اس خواب کی عموماً کوئی تعبیر کا اعتبار نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے وہ تخویف شیطان۔ تخویف مانے خوف دلانا۔ شیطان کبھی انسان کو پریشان کرنے کے لیے مختلف قسم کے خواب بتاتا ہے۔ شیطانی کارکردگی میں ہوتی ہے انسان تاکہ پریشان رہے، پرگندہ رہے، تو یہ دوسری قسم ہے، اس کی بھی کوئی تعبیر کا اعتبار نہیں۔ اور تیسری قسم جو جس خواب کی تعبیر کو کیا کہا گیا؟ نبوت کے اجزاء کا 46 حصہ ہے۔ خواب اس ایسے تعبیر جو سچے خواب ہوتے ہیں، تیسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں، اب سمجھنے کے لیے آپ یہ 3 نام آسان طریقے سے، نفسانی، شیطانی، رحمانی۔ ایک خواب کیا ہوتا ہے؟ نفسانی۔ ایک خواب کیا ہوتا ہے؟ شیطانی۔ ایک خواب کیا ہوتا ہے؟ رحمانی۔ تو یہ خواب جو رحمانی، اسی خواب کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ خواب کیا ہے کہ نبوت کا 46 جز ہے۔ کہیں 40 کہا گیا، کہیں 50 کہا گیا، تو عربوں میں طریقہ ہے کسر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، 40 پہ چلے رہے ذکر نہیں کرتے۔ یہ جو قریب ادھر ہے ادھر تو لہٰذا 46 کے بجائے 50 کہہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے اگر اس روایات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ تطبیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 46 کی روایت ہے وہ زیادہ معتبر ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ جو خواب سچے ہوتے ہیں، اب رہا ہے کہ ہر خواب سچا ہو یا کوئی ہو اس کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اب انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی خیالات کی آمدش ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھے خواب میں آمدش ہو جاتی ہے، اس لیے کوئی کلیئر طور پر اس کا مطلب ہے کہ انسان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے جس کو وہ مہارت عطا فرمائی، اللہ نے جس کے اندر کیفیت عطا فرمائی، وہی خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ خواب کی تعبیر کے بارے میں خواب کی تعبیر کے بارے میں اہم بات یہ ہے کہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ خواب مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ نیک ہو تو ہی اچھا دکھائی دے، نیک اور غیر نیک دونوں کو بھی خواب اچھے دکھائی دے سکتے ہیں، لیکن ایک خواب کی تعبیر کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ کبھی نفس کے خیالات کے ساتھ وہ خواب مل جاتا ہے، اس لیے اب خواب کی تعبیر کا ہونا حق ہے، خواب کی تعبیر کا ہونا حق ہے، کب ہوتی تعبیر سوال یہ ہے۔ اب انسان خواب دیکھتے سے بولتا ہے کہ میں فلاں ہو گیا، انجینئر ڈاکٹر ہو گیا، ارے میں انجینئر ہو رہا ڈاکٹر کچھ نہیں ہو رہا والے اس کا وقت ہوں گا۔ تو خواب کی تعبیر نیند سے اٹھنے کے بعد سے لے کر مرنے تک کبھی بھی ہو سکتی،
خواب کی تعبیر نیند سے اٹھنے کے بعد سے لے کر مرنے اس دن بھی ہو سکتی، موت تک ہو سکتی ہے. پھر سمجھ میں آنے کے لیے اتنی مدت، کتنی کوئی مدت معلوم ہونی چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو تعبیر کا وہی 40 سال بعد. یہ دلیل ہے. اس لیے ہر چیز میں جلدی نہ کرے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے. خواب کی تعبیر دے کے کہے میں خواب دیکھا کچھ نہیں ہو رہا، میں ایسا امیر بن گیا، فلاں بن گیا، فلاں بن گیا، انشاءاللہ ہوں گی. اللہ کی بارگاہ میں امید رکھو اللہ تعالیٰ سب دیں گا. ہر چیز کا وقت مقرر ہے. تو بعض روایتوں میں 80 سال بتایا گیا، لیکن مشہور یہ ہے کہ 40 سال. تو 40. اور بعض خواب کی تعبیر اٹھتے دوسرے دن. واقعہ بڑا ہے، اختصار کے عرض کروں. ہادی نامی ایک خلیفہ گزرا ہے ہارون رشید سے پہلے، جو ہارون رشید کا بھائی تھا، خلیفہ عباسیہ. ہارون رشید کا بھائی پہلے ہادی، اس کے بعد تخت نشین کون ہوئے؟ ہارون رشید. تو ہادی کی ایک بادی تھی جس کا نام غادرہ. تو غادرہ جو بادی تھی، جو خوبصورت، اور تو چنانچہ ہادی نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، پریشان ہو کر حالت بگڑ گئی خواب میں. تو غادرہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آج آپ انتہائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کہ ایک خواب نے مجھے پریشان کر دیا. پھر کہا وہ یہ کہ میرے تخت پر ہارون رشید میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے اور تو اس کے ساتھ ہے. اور ایک آدمی کو عام طور پہ غیرت برداشت نہیں ہوتی کہ یعنی میری ماں اس کے پاس چلے جائے. یہاں تک یہ تک برداشت نہیں ہوتی جب تک کہ شریعت میں جائز ہے کہ میرے انتقال کے بعد کہ میری بیوی فلاں کے نکاح میں چلے جائے، جبکہ جائز ہے شریعت میں. غیرت انسان کی نہیں ہونا چاہیے. تب جب یہ اس کی تکلیف بڑھ گئی تو دلاسا دینے کے لیے باجی نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، نہیں کچھ نہیں ہوگا، نہیں میری حالت پریشان ہے. ٹھیک ہے، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تیرے بعد ہارون رشید کے پاس نہیں جاؤں گی، ہارون رشید سے کنارہ کشی دوری اختیار کروں گی. باوجود باجی جاؤ گا، باجی اختیار ہوتا ہے. تو بہرحال معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو سچی قسم کھاتی ہے، سچی قسم کھاتی. ادھر بادشاہ اندازہ لگائیے دنیا کی کتنی محبت ہوتی ہے بادشاہوں کو، دنیا کی. مرنا یہ کیسا بھی جو ہوتا ہونے دیجیے، لیکن دنیا کی فکر. تو اس کے بعد انہوں نے کہا، ہارون رشید سے کہا کہ دیکھو کہ میرے بعد غادرہ کو طلب نہ کرنا. ادھر یعنی اپنے بھائی کو بھی حکم دے دیے. ٹھیک، معاہدہ ہو گیا. اب اس کے بعد ہادی کی جب بھی موت ہونا تھا ہو گئی. ہونے کے بعد اب ہارون رشید نے اس بادی کو طلب کیا جو اپنے بھائی کی تھی، غادرہ کو. تو غادرہ نے کہا کہ بالکل میں قسم کھا چکی ہوں اللہ کی، میں نہیں آ سکتی، میں ہادی سے. اس نے کہا کہ تجھے آنا پڑے گا، فکر مت کر، میں قسم کا کفارہ دے دوں گا. اور بادشاہوں کے پاس تو معمولی امیر آدمی بھی دے سکتا ہے، لیکن بات کی اہمیت ہے نا، قسم کی اہمیت ہے. اللہ قسم یعنی بس سخت ضرورت پر شریعت میں یہ آیا ہے، اگر کوئی بات شریعت کے خلاف ہے تم نے کر دی تو اس کو عمدن توڑے. لیکن جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اس کو توڑنا یہ قسم نامناسب غلط ہے. لیکن یہ شریعت کے خلاف یعنی کوئی توڑ دیا کہ میں اپنے خالہ سے بات نہیں کروں گا، ضروری ہے کہ قسم توڑے اور کفارہ دے، خالہ سے بات کرے، کیونکہ خطۂ رحمی کرنا یہ ناجائز حرام ہے، اسلام کا حکم ہے. لیکن ہے کہ ایسا خواب کہ جو شریعت کے یعنی وہ خلاف نہیں ہوتا تو اسے ایسی قسم نہ توڑی جائے. لیکن اس نے اسے کہنے پر اپنی قسم کو توڑ دی. اب کیا ہوا سنیے کہ قسم کو توڑ دی. اس کے بعد ہادی اس غادرہ کے خواب میں آیا. ہادی خواب میں آ کے کہا کہ تو کتنی بذات عورت ہے اور کتنی جھوٹی عورت ہے، اللہ کی قسم کہ تو نے لحاظ نہیں کی اور تو ہارون رشید کے پاس چلے گئی، اور جس نے تیرا نام غادرہ رکھا سچ رکھا ہے. غادرہ میں نے دھوکہ دینے والی نام ہے. اس لیے یہ بھی دیکھیے آج کل مسلمانوں میں ٹرینڈ چلا، لیٹسٹ نام بغیر کسی پوچھے کے نام رکھ کے بعد میں پوچھتے نام کیا ہے. ارے عربی نام ہے، اچھا نام ہے غادرہ. اس لیے کبھی کبھی مذاق سے کہہ دیتا ہوں شیطان کا نام مشہور ہے، ورنہ وہ بھی رکھ لیتے عربی کا نام ہے. اگر قرآن میں نام آیا اس کا لہٰذا وہ بھی رکھ لیتے. تو محض اس لیے شیطان بہت مشہور ہو گیا تو اس لیے اس کا نام نہیں رکھتے. اس لیے ہر عربی نام کو عربی نام سمجھ کے مت رکھیے، پتہ چلا لیجئے کہ اس کے بارے کیا ہے. غادرہ کے معنی دھوکہ دینے والی. تو اس نے خواب میں کہا کہ جس نے تیرا نام غادرہ رکھا ہے، واقعی غادرہ سچ رکھا ہے کہ تیرا حشر وہی ہوگا جو میرا حشر ہے. میں جیسے چلے گیا تو بھی جانے والی ہے. خواب میں نیند سے اٹھی، یہ بھی پریشان ہو گئی. ہارون رشید تو پریشانی کی کیا ضرورت ہے، بات ایسی ہے کہ اس نے سمجھا نہیں کچھ نہیں ہوگا. تو دن بھی نہیں گزرا، غادرہ مر گئی. یہ یعنی خواب کی ایک سچا خواب اور جلد تعبیر ہونے والا ایک عظیم ایک محیر العقل واقعہ ہونے کی وجہ سے بیان کر دیا گیا. حضرت شاہ عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل فرمایا. یعنی مطلب بعض خواب کی تعبیریں کتنی جلدی واقع ہو جاتی ہیں. جس دن خواب دیکھا اسی دن وہ مر بھی گئی. اس نے کہا کہ میں جا گیا ہوں، تو بھی وہاں آنے والی ہے.
تو بس اسی دن ایک دن بھی نہیں گزرا کہ مر گیا. یہ تو اب رہا یہ کہ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے, خواب سچا بھی ہوتا ہے, خواب جھوٹا بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. جیسے شیطانی خواب جھوٹے ہوتے ہیں, ایک خواب سچا ہی سچا 100% جھوٹ نہیں, جو دیکھے وہی. وہ کون سا خواب ہے؟ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھنا. جس نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھ لیا 100% سچا, اللہ کے نبی ہی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, کیوں کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. شیطان دھوکہ دے سکتا میں ہوں فلاں فلاں میں فلاں ہوں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تمثل ہوں کہ مثل, یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مثل یعنی ان کے بنا کر اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا کہ میں نبی ہوں. اس لیے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا, خواب میں سب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی, تو سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی ہے, یا دل یقین اللہ کے نبی. البتہ بعض وقت لوگ دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. ذہن میں نشر کر لیجئے, نعوذ باللہ کوئی اگر ایسی حالت دیکھے اللہ کے نبی جو ہمارے طبیعت ایمان کے موافق نہیں ہے, تو یاد رکھنا اس کی تعبیر ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے ایمان میں کوئی کمزوری ہے, ہمارے عمل میں کمزوری ہے, اس کو دور ہی کرے. کیوں؟ اللہ کے نبی آئینے کی طرح ہے, جو ہم میں ہے وہ دکھائی دیتا ہے, وہاں نہیں. آئینے کی غلطی کیا ہے؟ اب آئینے کے سامنے, اب آئینے کی اگر مثال کے طور پہ کوئی عورت جا کر جو مطلب یہ کہ یعنی آئینے کو پھوڑ دے کتنا خراب یعنی تو صورت بتا رہا ہے, تو یہ قصور عورت کا ہے, آئینے کا نہیں ہے. وہ قصور آئینے کا نہیں ہے. تو اللہ کے حبیب کے سامنے جو آئے گا, تو جو جس صفت کے ساتھ آئے گا وہ صفت دکھائی دے گی. اس لیے جو ہر ایک کی ایمان کے اعتبار سے اللہ کے نبی دکھائی دیتے ہیں. اللہ کے نبی جو خواب میں آتے ہیں ایمان کے اعتبار سے. یہاں ایک اہم نقطہ بتاؤں, شیطان کی مجال نہیں. خواب میں جو چاہے ہو سکتا نا, خواب ہی ہے, خواب میں جو چاہے ہو سکتا. شیطان کی مجال نہیں. خواب میں بھی نبی کو اپنے آپ کو نبی کے مثل کہے, شیطان کی مجال نہیں. خواب میں بھی اپنے آپ کو نبی کی مثل کی صورت میں پیش کرے اور کہے. تو اگر کوئی امتی نبی کے ساتھ مثلیت کا دعویٰ کرے تو شیطان اپنا سر پکڑ لے گئے, تو میرا باپ نکلا جو مجھ سے نہیں ہو سکا یہ کر رہا ہے, جو مجھ سے نہیں ہو سکتا. کیوں کہ میں نبی کے مثل نہ بن سکتا ہوں نہ بتا سکتا ہوں. اور یہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی میرے مثل ہے. تو اب انبیاء کے خواب, ایک اہم بات, انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں, عقیدہ ہے. انبیاء کے خواب وہی. ہمارے خواب اگر مثال سے کوئی نامناسب غیر شرعی چیز دیکھے تو عمل نہیں کریں گے اس پہ. ہمارے خواب بتایا گیا نا کہ اس میں شیطان کی بھی نفس کی بھی آمدش ہو سکتی ہے. لیکن نبی کا خواب, کیونکہ شیطان کے ان کے نفوس شیطان کے تسلط سے دور, شیطان ان پہ قابو میں پا نہیں سکتا. اس لیے جو بھی خواب ہوں گے سچے ہی نہیں بلکہ وہی. یہی وجہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا وحی آئی تھی؟ نہیں, خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني, اے میرے پیارے بیٹے, انی ارا فی المنام, میں تجھے دیکھ رہا ہوں خواب میں, نیند میں. صاف کہہ رہے ہیں انی اذبحک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ ابا جان, جو آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے, آپ انشاءاللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. خواب دیکھا تھا, خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کیوں؟ انبیاء خواب وہی ہے. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ فتح مکہ ہو رہا ہے, آپ داخل ہو رہے ہیں. اللہ نے فرمایا, اعلان فرما دیا, لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق, اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچا کر دکھایا کہ لتدخلن المسجد الحرام, آپ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں. کیسے داخل ہوں گے؟ فتح کے ساتھ. فتح مکہ پیش آتی ہے جس سب سے بڑی دلیل ہے قرآن کریم میں اللہ کے حبیب کے خواب کی سچائی کو بتایا گیا. تو انبیاء کے خواب یاد رکھیے سچے ہوتے ہیں. اور ایک اہم بات, خواب کی اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے, خواب جب برا ہو تو کیا کرے؟ خواب برا ہو تو کیا کرے؟ اس کا طریقہ ہے. خواب اگر برا ہو, خطرناک ہو, ڈینجر ہو, آپ سمجھتے ہیں, بخاری شریف مسلم شریف کثیر روایت میں آتا ہے, بائیں طرف آپ تھوکے بولے تو زبان سے تھوک نہیں نکالنا ہے, ایسا کرنا ہے, ذہن نشین کر لیجئے. تھوکنا بولے تو ایسا نہیں, اور بازو والے تو تھوک دیں گے کہیں, یہ تو اور زیادہ برا ہے. بازو نہیں ہے تو تھوکنا نہیں ہے, تو اگر بازو کریں گے تو یہ حدیث میں آیا, تو پتہ چلا کہ حدیث سمجھنے کے لیے بھی عقل ہونا. آج حدیث جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں لوگ, خالی حدیث کے مطلب ایک ظاہر کو دیکھ کر فائدہ نہیں کیا جاتا, معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے اس کا. تھوکنے سے مراد یعنی تھو کرے تو شیطان کے لیے تھوک ڈالنے کی ضرورت نہیں, اتنا بولنا بھی کافی ہے اس کو, کیونکہ شیطان کو تغیرت ہے, تھوک رہا میرے کو. کیونکہ اصل پاور ہمارے تھوک میں نہیں ہے. پاور کیا ہے؟ یہ تو ہمارا کیا ہے, یہ گن ہے, اس میں جو گولی جاری, خالی تھوکنا نہیں ہے, وہ گولی کا اہم اعتبار ہے.
خالی اگر بندوق لے لیے، بندوق لے کے آپ کیا بولتے ہیں لے لیے تو گولی چل جائے، اس میں اصل کی پاور کیا ہے؟ بندوق بھی ہونا، گولی بھی ہونا۔ یہ بندوق گولی کیا ہے؟ گولی یہ ہے کہ تھوک کے 3 مرتبہ یہ کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مدعو سے، اور من شر حاضر رویا، اس برے خواب سے۔ اگر آپ کو عربی میں یہ لفظ نہیں معلوم ہے تو اردو میں بول سکتے ہیں آپ، لیکن یہ تو عربی میں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے بائیں طرف آپ تھوکیں گے، تھو کریں گے، اور تو اللہ تعالیٰ وہ جو خواب اگر واقعی برا ہے، اس کے حدیث شریف میں آتا ہے یہ خواب تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا، یہ خواب تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد کروٹ بدل کر، اگر یوں تو دہنے کروٹ پر ہی سونا چاہیے، دہنے کروٹ پر پلٹ کر سو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خواب کیا ہے؟ پرندے کے پر میں جیسے کوئی چیز ہے، جیسے ہی جو کہا جاتا ہے تعبیر ہو جاتی ہے، یعنی پرندے کے پر میں کوئی چیز ہے تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کب گرنے والا ہے، تو مطلب جو خواب بیان کر دیا جاتا ہے اس کی تعبیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اچھے خواب بیان کریں، کیونکہ بیان کرنے تک بغیر تعبیر نہیں ہوتی، جس کو بیان کرے یہ اہمیت کی بات ہے۔ خواب ہر کس و ناقص کو بیان نہ کرے۔ خواب کے بیان کرنے میں حدیث شریف میں 2 باتیں بتائی گئی، ایک تو کہ جس کو بیان کرے وہ آپ کا چہیتا ہو، پہلی شرط، دشمن کو تو بیان کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، اور چہیتا ہی کافی نہیں ہے، بیوقوف نہ ہو، عقل مند ہو۔ چہیتا ہوتا بیوقوف ہوتا، جو چاہے بولتے رہتا۔ آپ چاہتے، اب بہت سے لوگ چاہتے آپ کے دوست، لیکن کیا ہے زبان پہ کنٹرول نہیں، جو ایسے آدمی کو نہیں بولنا، عقل مند بھی ہونا۔ تو خواب کے لیے ایک تو چاہنے والا ہونا اور عقل مند بھی ہونا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص خواب دیکھا، واللہ عالم نہ بھی دیکھا تو ہو سکتا ہے اگر ایسی تعبیر دے دے کہ میں نے خوب پانی پیا، خوب پانی کو کئی گھڑے پہ لیا، تو بیوقوف دوست تھا، تو تیرا پیٹ نہیں پھڑا، تو پیٹ پھڑ گیا، مر گیا، تعبیر ہو گئی اس کی۔ تیرا پیٹ نہیں پھٹا کیا، ان والا خوب پانی عقل میں رہتا تو کچھ بھی تعبیر دیتا تھا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائیں گے، کچھ بھی عطا فرمائیں گے، یہ تعبیر دیتا تھا، کچھ بھی عقل مند دوست ہوتا۔ لیکن کیا کہہ رہا تیرا پیٹ نہیں پھٹا کیا، بلکہ تو تعبیر ویسی ہو گئی، پیٹ پھٹا اور مر گیا۔ اس لیے تبھی بھی تعبیر کس سے پوچھیں گے؟ ایک تو چاہنے والا ہو، جاننے والا ہو۔ اگر وہ مثال کے طور پر ایک بات کہ خواب بظاہر دیکھنے میں بعض خواب خطرناک دکھائی دیتے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں معلوم ہے، لیکن اس کی تعبیر بہت خطرناک ہے تو خود سمجھ میں آتا ہے شیطانی خواب، لیکن بعض تعبیر آپ پریشان رہتے ہیں لیکن ڈینجر دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک کہ اس کی تعبیر اچھی بھی ہوتی ہے، اس کی تعبیر اچھی۔ دانت ٹوٹ گئے، گر رہے، تب پریشان ہو گئے، دانت ٹوٹ کے گر رہے تو بتایا گیا کہ اس کے گھر میں لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، مثال کے طور پر۔ بظاہر بعض خواب دیکھنے میں پیروں میں زنجیر ڈال کے لے کے جا رہے ہیں، ہیبت کھا کے آپ حالت بری ہو جائیں گی۔ اس لیے خواب کی تعبیر ہر کس و ناقص نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرمائے، انبیاء کے صدقے میں اولیاء اور اللہ تعالیٰ علماء اور جو خاص جاننے والے ہر ایک کو نہیں، ان میں جو اللہ نے جن کو جو صلاحیت دی، جیسے صحابہ میں کس کو تابعین میں سب سے ایک مشہور تابعی ہے جن کا نام ابن سیرین، حضرت ابو ہریرہ جس سے ماہر تھے، یہاں تک کہ ان کے خواب کی تعبیر انہوں نے کی مشہور ہے تعبیر، لیکن اس یعنی وہ دیکھ کے آپ پورے فیصلے نہیں کر سکتے، ایک حد تک اگر آپ یعنی اہل علم میں سے ہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اب خواب میں یعنی پیروں میں زنجیر ڈال دیے جا رہے تو پریشان ہے، کیا ہو جاتا نہیں معلوم، تو پیروں میں زنجیر ڈالنا دین میں مضبوطی کا نام ہے۔ گلے میں زنجیر نہیں ہونا، گلے میں زنجیر ہونا یہ خطرے کی علامت ہے، گلے میں توقع ڈال دی گلے کی علامت ہے، پیروں میں زنجیر ہے تو خطرے کی۔ تو بتایا گیا کہ خواب کیا ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو اس کی کنہ تک، اس لیے تو آگے کی آیت میں اللہ تمہیں باتوں کا انجام، باتوں سے مراد خواب میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کا انجام کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کو دیکھ کر تعبیر نہیں دی جا سکتی۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جس کے ظاہر ہوتا ہے، لیکن بہت سے خوابوں کی ایک پیچھے ایک یعنی مطلب ہے کہ اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت کیا ہوتی ہے؟ بزرگان دین نے بہت ہی انتہائی معرفانہ باتیں بھی بتائی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے آسان بات بتاتا ہوں۔ اس عالم سے ہٹ کر ایک عالم ہے، عالم مثال، وہ عالم کا نام یاد بھی نہیں رہتا، ایک عالم ہے، جیسے عالم ارواح ہے، ایک عالم ہے۔ یہاں جس چیز کی صورت نہیں ہے وہاں اس کی ایک صورت ہے، عمل کی کوئی صورت نہیں ہوتی، عمل کرے دکھائی دے رہا، نماز پڑھے سے کوئی صورت ہے آپ کے پاس ساتھ نہیں ہے، موت ہے کوئی صورت نہیں ہے، جیسے قیامت میں ایک صورت ہوگی، میڈے کی صورت میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ہر چیز کی ایک خصوصی صورت ہے۔ تو اب وہ یہ فلاں جو خواب میں دیکھا وہ صورت کیسی ہے اس سے واقف ہونی چاہیے، زنجیر کی صورت کیا ہے، پانی کی صورت کیا ہے، عالم مثال میں۔ تو اس لیے خواب کی تعبیر کا مطلب ہے کہ اس صورت سے جو واقف ہوگا تو وہی صحیح تعبیر دے گا۔ کوے کی صورت کیا ہے، سانپ کی صورت کیا ہے، فلاں کی صورت کیا ہے، تو عالم مثال میں ہر چیز کی ایک صورت ہے۔ دشمنی کی صورت مثال عالم مثال میں سانپ کی صورت ہے، خواب میں آنا، سانپوں کا زیادہ خواب میں آنا دشمن کی صورت ہے۔
اور آپ غالب آ جائے تو دشمن غالب، وہ غالب آ جائے تو دشمن آپ پر غالب آ رہا. تو اب خواب دیکھ کے آپ مطلب کیسے پتہ چلیں گے صاحب دیکھ کے؟ تو جب اس حقیقت سے واقف ہو تو یعنی تو ہاں تو اس لیے بتایا گیا کہ خواب اگر برا ہو تو نہ بیان کرے، اور خواب بدار دیکھنے میں بعض یعنی آپ کو شک و شبہ ہے کہ اچھا بھی ہو سکتا تو اس صورت میں بیان کر سکتے. کیسے سے بیان کرے؟ ابھی جو بتایا گیا جو تھوڑا سا واقف ہے کم از کم اتنا ہے کہ اگر وہ اگر خراب بھی ہے تو کسی انداز سے اس کو بدلے گا کہ کچھ اس کی مناسب تعبیر ہو جائے اس کو، اور جو کہہ دے وہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کر دے. تو اب یعنی یہ اللہ کے حبیب نے ہماری شفقت کے لیے کہا خواب اگر یعنی مطلب ہے کہ نامناسب ہے تو بیان نہ کرے. لیکن اگر خواب اگر کوئی ڈینجر ہے اگر کوئی بیان کرنا چاہتا ہے تعبیر واقعی لینے کے لیے اپنے دل کی یعنی اس کو خلش کو دور کرنے کے لیے، تو کیا شریعت میں جائز ہے ناجائز؟ سوال یہ ہے. جائز ہے شریعت میں، لیکن کیا ہے کیسے سے بیان کرے آپ کو بتا دے گا، ویسے سے بیان کرے. تو اس کا ثبوت ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ خواب اگر ڈینجر بھی ہے تو یہ یعنی مطلب نہ بتانا یہ ضروری نہیں ہے، یہ شفقت کے لیے طور پہ کہا گیا. کوئی بتاتا ہے تو جائز ہے. وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر دیکھا گائے کو ذبح کر دیا گیا ہے، آپ کی تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی ہے خواب میں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک مصیبت کی علامت ہے، کو تعبیر بھی دی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصیبت کی ہوا بھی کہ احد میں کیا ہوا. ایک موقع ایسا آیا کہ تھوڑا سا کچھ ایک لشکر کو اللہ کے کچھ لوگوں کو آپ نے مقرر فرمایا تھا پہاڑ پر، ویسے ہی ہوا کہ آخر میں ہوا ہے کہ کئی یعنی صحابہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. کس میں؟ احد میں. اشارہ فرمایا. تو پتہ چلا کہ بعض خواب ایسی جو ہوتی ہے آپ جو سمجھتے ہیں، لیکن آپ تشفی کے لیے اگر تعبیر لینا چاہتے ہیں ایسے خواب بھی بیان کیے کرنا جائز ہے کسی عقلمند آدمی کے سامنے. یہ خواب کی حقیقت تھی. تو البتہ یہ جو یعنی آپ بتایا گیا کہ 46واں حصہ کیا بات، یہ بات رہی گئی، اس کو سن لیجئے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی بعثت ہوتی ہے 40 سال میں جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، اس بعثت کے بعد 6 مہینے تک آپ کو وہی خواب میں آتی تھی. جو خواب میں دیکھتے تھے دوسرے دن جیسے صبح جیسے کلیئر طور پہ ظاہر ہوتی ہے، روایت میں آتا ہے، اس طرح آپ اس خواب کی تعبیر کو دیکھ لیا کرتے تھے. اس خواب کی تعبیر کو 6 مہینے تک سچے خواب پڑھا کرتے تھے. نبی کا خواب ہر خواب سچا ہوتا ہے، وضاحت کے لیے سچے کہا جا رہا ہے. تو 6 مہینے تک آپ کو خواب کے ذریعے سے بہت سی باتیں بتائی جاتی تھی. تو وہ وہی یعنی وہی کی صورت میں خواب دکھائی دیتے تھے. تو اب اس اعتبار سے 6 مہینے تو یہ اللہ کے حبیب کے اعلان نبوت بعثت کے بعد یعنی کا زمانہ کتنا ہے؟ 23 سال. تو 23 کو یعنی مطلب ہے کہ 6 مہینے کے اجزا کرے تو کتنے ہو جاتے؟ 46. 23 کو ضرب دے دے 23 سال کو 6 مہینے میں تقسیم کرے تو 23 دونوں کتنے ہو جاتے؟ 46. تو 6 مہینے کیا ہے؟ خواب کے ہیں. اس لیے بتایا گیا کہ خواب جو سچا خواب ہوتا ہے نبوت کا وہ 46 جز ہے، یہ معنی ہے اس کے. اس لیے اللہ کے حبیب فرمایا اب نبوت ختم ہو گئی. حدیث کا خلاصہ ہے کیا باقی رہ گئے؟ مبشرات، خوشخبری دینے والے. اولیاء اللہ کو خواب کے ذریعے سے وہاں تو خوشخبریاں ہیں، اس دنیا میں بھی بہت سی خوشخبریاں اللہ کے یعنی تجلیات یعنی بہت سے ملائکہ اور بہت عالم غیب کی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ اولیاء کو بتاتا ہے. یعنی نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کا ایک حصہ باقی رہ گیا وہ کیا ہے؟ مبشرات. یعنی خواب کی صورت میں یعنی بہت سی اپنے بندوں کو غیب کے پردے اللہ تعالیٰ ان پر منکشف، جیسے کشف میں فرماتا. کشف ایک مقام ہے جس طرح انسان یعنی مطلب خواب میں دیکھتا ہے، بیداری میں اللہ کا ولی دیکھتا ہے، اس طرح یعنی جس طرح ایک ولی کو یعنی کشف میں باتیں منکشف کی ہوتی ہے، اس خواب کے ذریعے سے منکشف ہوتی ہے. لیکن ایک ولی خواب دوسرے انسانوں کو بھی خواب کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے تہہ کو نہیں پہنچتا، اس کے تہہ کو بتایا جاتا ہے. فرق یہ ہے عام انسانوں میں اور یعنی اولیاء میں. تو یہ ہے یعنی خواب کے بارے میں تفاصیل. اب آئیے اس کا ارشاد ہوتا ہے. اب اس کے بعد تعبیر دے رہے ہیں کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. وکذالک، اسی طرح یتبی کا رب کا، آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا، چن لے گا. اتبا یتبی، چن لینا. اسی سے متبع، اللہ کے حبیب کی صفت اور ایک صفت کیا ہے؟ مصطفیٰ، وہ بھی سلیکٹڈ، متبع وہ بھی سلیکٹ کرنا، چننا. اتبا تو وکذالک اتبی، متبع بھی اللہ کے حبیب کی صفت ہے اور مصطفیٰ بھی صفت ہے، دونوں کے تقریباً قریب معنی ایک ہی ہے. وکذالک اتبی، اللہ آپ کو چن لے گا، رب کا آپ کا رب. اسی طرح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس طرح یہ ایسا خواب اللہ نے آپ کو بتایا، سارے بھائیوں میں آپ کو امتیاز دیا، اسی طرح آپ کو نبوت عطا کر کے سارے بھائیوں میں امتیاز عطا فرمائے. یہ چننا ہے اللہ کا، چننا ہے کہ سارے یعنی انبیاء ایک. یہ تو کیوں کذالک اس وقت کہا جاتا ہے اسی جیسی کوئی بات ہو، جس طرح خواب کے ذریعے سے تمہیں امتیاز دیا، اس سے سارے بھائیوں میں یہ امتیاز دے گا کہ تمہیں اللہ نبوت سے سرفراز فرمائے. ایک دوسرے چن لے گا،
دوسری تفسیر کی بنیاد پر آگے اس چننے کے اللہ تعالیٰ نے تفسیر بیان فرمائی. کیا تفسیر ہے؟ اللہ تمہیں یعنی علم دے گا, اللہ تمہیں خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا اور تمہیں اپنی نعمت مکمل کرے گا. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا, وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور تمہیں خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا, اور بہت سے حقائق, بہت سی چیزیں جو ہیں انبیاء کے قصے وغیرہ اس سے باخبر کرے گا. یہ بھی تفسیر بیان کی گئی. احادیث لفظ عام ہے کیونکہ خواب کی تعبیر تو خصوصیت سے کسی صورت میں اس کا اطلاق ہوگا, اور یہ بھی بتائی گئی بہت سے حقائق دخائے بتائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کرے گا. اور نعمت کو پورا کرنا, نعمت کی کوئی حد نہیں ہے, نعمت کی کوئی حد نہیں ہے. نعمت دنیاوی بھی ہے, نعمت اخروی بھی ہے, لیکن سب سے اعلیٰ نعمت کون سی ہے؟ اخروی نعمت ہے. اخروی نعمت میں سب سے اعلیٰ نعمت کون سی ہے؟ اسلام. اس لیے قرآن کریم میں کیا ہے کہ اس اسلام کی نعمت کو کیا کہا گیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, میں نے تم پر میری نعمت کو مکمل کی ہے. اسلام سب سے بڑی نعمت ہے. پھر اسلام میں بھی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ علم والا ہونا. علم والے میں بھی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ولایت. ولایت میں سب سے بڑی نعمت, ولایت کے کئی درجے ہیں, غوث قطب, اور اس سے اعلیٰ نعمت صحابیت, اور صحابیت میں اعلیٰ نعمت نبوت. یہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے. تو اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. آپ نے اشارہ کیا اللہ تمہیں اپنی نعمت مکمل کرے گا, یا اللہ کی مکمل نعمت کیا ہے؟ تمام نعمت کیا ہے؟ اللہ تمہیں نبوت سے سرفراز کرے گا, یہ معنی ہے. اس لیے اس کی بالکل نہیں واضح طور پر آپ نے تعبیر دے دی کہ اللہ تمہیں اپنا نبی بنائے گا, تمہیں چن لے گا. اب رہا یہ کہ یہاں ایک اہم بات آپ عرض کروں کہ اللہ تمہیں چنے گا اور تمہیں سکھائے گا تعویل حدیث. تو ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کہ تعبیر خواب آپ جانتے تھے, اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے. اللہ کے حبیب کا مقام کا کیا کہنا؟ ہر نبی کو ایک خاص کمال دیا گیا, مخصوص کمالات دیے گئے, لیکن ہمارے نبی میں اللہ نے سارے کمالات کو جمع فرمایا. جو انبیاء میں منفرد کمالات تھے وہ مجموعی طور پر کس میں جمع فرمایا؟ ہمارے حبیب پاس. کیوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اللہ آپ کو سکھائے گا. ٹیچ یو, کیا سکھائے گا؟ ہر ایک کا یعنی مطلب اینڈ کیا ہے, اس کا انجام کیا ہے؟ من تاویل احادیث, اس کا کانسیکوینس کیا ہے جس کو ہم انگلش میں کہیں گے انجام. تعویل کرنا کس کا؟ خواب کی تعبیر کا. احادیث سے مراد خاص طور پہ کیا ہے؟ مفسرین کیا مراد ہے؟ خواب. یہاں جو سکھائے گا تو وہاں ایک قید لگائی گئی, من تاویل احادیث, قید بولیں گے نا, یہ لگائی گئی. لیکن اپنے حبیب کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اللہ نے آپ کو وہ باتیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے. تو یہ کئی مرتبہ میں یہاں اس مسجد میں بھی عرض کر چکا, انسان کی جاننے کی حد ہے کیا؟ میں یہ جانتا ہوں, یہ جانتا ہوں, لیکن نہیں جاننے کی حد نہیں ہے. اگر میں ایک کتاب لکھنے بیٹھوں, میں یہ نہیں جانتا, یہ نہیں جانتا, میں ضرور یہ جانتا ہوں, میں اس کتاب کو کمپریہنسو پورے جامع طور پر لکھ نہیں سکوں گا. کیا نہیں جانتا, میں لکھنے کے بعد دوسرے دن اعتراض کریں گے آپ یہ بھی نہیں جانتے, آپ لکھے نہیں, آپ یہ بھی نہیں جانتے, میں یہ بھی نہیں جانتا, میں کیا نہیں جانتا, میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ میں کیا نہیں جانتا, میں جو نہیں جانتا ہوں اس کو بھی نہیں جانتا میں. تو پتا چلا ہر انسان وہی بتا سکتا ہے جو جانتا. ہر انسان وہی بتا سکتا ہے جو نہیں جانتا کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا. جب آپ یہ سمجھ چکے نہیں جانتے کی تفصیل بیان نہیں کی جاتی. اللہ کیا فرما رہا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اللہ نے آپ کو ان باتوں کا علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے. جو آپ نہیں جانتے اس کی کوئی حد نہیں. وہ سارے باتیں کس کو سکھا دی؟ اپنے حبیب کو سکھا دی. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے. اللہ تو یہ فرما رہا سب سکھا دیا, یہ توڑ رہے, اور اللہ کے نبی کلمہ پڑھ کے توڑ رہے. اللہ کے حبیب یہ جانتے تھے نہیں جانتے تھے, یہ کس نے اختیار دیا تولنے کا؟ یہ جانتے تھے نہیں جانتے تھے. اللہ تو فرمایا مطلق سب کچھ سکھا دیا, اور یہ نہیں وہی حساب کر لیتے بیٹھے ہیں بندہ لگائیے. تو یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم. وَيُعَلِّمُكُمْ تَأْوِيلَ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ, اللہ اپنی نعمت مکمل فرمائے گا جیسا کہ مکمل فرمایا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ من قبل, اس سے پہلے تمہارے والدین پر, تمہارے آبا پر. آبا سے مراد ابوین, یہ سب کے سب یعنی ایک تو باپ یعنی والد کو والد اب کہیں گے, اور اوپر کے بھی یعنی نسب کو بھی آبا کہا جاتا ہے. اب کی جمع آبا. ابوین, ابوین سے مراد کون ہے؟ ایک دادا دوسرے پردادا. کیوں؟ خود تفسیر میں آ رہا. خالی مطلق ہوتا تو خود یعقوب علیہ السلام بھی اس میں ہوتے. یعقوب علیہ السلام تو ہے کس, لیکن اس آیت میں کیا یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ یہ تعبیر یعقوب علیہ السلام. تو فرمایا کہ عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ ابراہیم و اسحاق, حضرت ابراہیم و اسحاق. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ آپ کے پردادا, جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا. اور اسحاق کون ہے؟ آپ کے دادا, یعقوب علیہ السلام کے والد. یہ آپ نے غور کیا, جب کسی کی ایک ہمیں یہ نقطہ دیا گیا کہ جب کسی کی عظمت بیان کر رہے, اب جلسہ بیان کر رہے,
یا ان کے لیے آپ سیلیبریٹ کر رہے کہ وہی ان کی اعزاز میں اور اپنی تعریف کرتے جا رہے، تو کتنی بد اخلاقی کی بات ہوگی. ہاں آپ تو عظمت والے یقیناً. تو یہ ہمیں یہ ادب کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو کہ جب اپنے یعنی فردن کی جب عظمت کو بیان کیا تو توازن اپنا ذکر نہیں فرمایا، اپنے دادا اور یہ نہیں فرمایا، کیونکہ یہ بھی نبی تھے کہ جیسا کہ تمہارے والد کو اللہ نے نعمت عطا کی، یہ نہیں کہا بلکہ تمہارے دادا اور پردادا کو جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی. ابراہیم اسحاق اپنا بھی ذکر کر سکتے تھے کیونکہ اس بات کی بھی اجازت دی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اما بنعمت ربک فحدث، تو اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. اللہ کے حبیب نے اس آیت کے مطابق فرمایا انا سید ولد آدم. نبی کو اجازت ہے کہ نبی کے اندر فخری نہیں ہوتا، اللہ کی نعمتوں کو بیان کر سکتے ہیں. اللہ یہاں تک کہ اولیاء بھی بعض مخصوص عالم میں اپنے مقام کو تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائے بیان کر سکتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا میں وہ ہوں کہ میں اپنا راز کو مردے پہ ڈالوں تو مردہ اڑ جائے، میں وہ ہوں. یعنی جو آپ نے فرمایا تو کبھی اولیاء بھی وہ خاص عالم میں ان کو بھی اجازت ہوتی ہے کہ اپنے یعنی کمالات کو بیان کرے. تو اب لیکن اندازہ لگائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جیسا کہ اللہ نے تمہارے دادا حضرت اسحاق پر اور تمہارے بردادا حضرت ابراہیم پر نعمت کو مکمل کیا، تم پر بھی نعمت کو مکمل کرے گا، یعنی تمہیں نبی بنائے گا. یہاں ایک اہم بات وَكَذَلِكَ يَتَّبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ. اور یہ بھی بتایا گیا آل یعقوب، اس میں آل یعقوب کا ذکر آیا. آل یعقوب پر بھی اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ وہ نعمت عطا فرمائے گا. آل یعقوب سے مراد کیا ہے؟ آپ کی نسل آگے چل کے. تو یہاں دھوکہ یہ ہوا، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ آل یعقوب میں کیونکہ 10 بھائی ہے یہ جو ہے یہ بھی آگے چل کے نبی ہوئے، اس لیے علماء نے بحث کی ہے کہ آگے چل کر یہ یقیناً نیک ہوئے لیکن نبی نہیں ہوئے. یہ اجازت ہے بولیں گے ولی ہو گئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ولایت کو تجربہ فائل ہو گئے. کیوں کہ نبی قبل نبوت سے بھی قبل نبوت سے پہلے ایسی حرکتیں نہیں ہو سکتی، کسی کو قتل کرنے کی سازش کرنا، قتل کر دینا، ستانا. اس لیے یہاں پر نعمت سے بات کون سی نعمت؟ نعمت ولایت ہو سکتی ہے. اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ آپ کے جو بھائی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو فرزند ہے نبی نہیں بنائے گئے. ہاں یہ دعا فرمائی آگے چل کر تمہاری نسل میں اللہ تعالیٰ انبیاء پیدا فرمائے. آج سے بعد ڈائریکٹ ضروری نہیں ہے کہ ان کے یعقوب علیہ السلام کے وہ فرزند ہو، بلکہ آل کا اطلاع آگے چل کر دور تک بھی ہو سکتا ہے. ان کے پوتے بڑ پوتے آگے چل کے اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں اللہ تعالیٰ نبوت انبیاء پیدا فرمائے گا. اس طرح اشارہ ہے. اس آیت کریمہ میں اختتام ہوتا ہے ان ربک علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یہ بات کئی بار مرتبہ بتائی جا چکی کہ ہر صفت کو اس کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے. یا علم حکمت کی صفت کو کیوں بیان کیا گیا اس واقعے میں؟ اس لیے اللہ خوب جانتا ہے کہ نبوت کے لائق کون ہے. اللہ عالم حیث جل رسالت، اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں رسالت کو رکھا جائے. اس لیے علیم کہا گیا کہ اس لیے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون نبوت کا اہل ہے. اور حکیم، اور ہر چیز کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ. حکیم کا کیا مطلب ہے کہ جو آنے والا واقعہ، کیونکہ انتہائی محیل واقعہ ہے، جس کو نبوت سے سرفراز کر رہا ہے اللہ، جس کو بادشاہ بنانے والا ہے، وہ غلام بنائے گئے، وہ مختلف مشاکل میں ڈالے گئے. کیا مطلب کہ بظاہر دیکھنے میں انسان بہت سی چیزوں میں حیران سمجھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کی تدبیر ہوتی ہے. یہ اللہ کی تدبیر ہے، یہ حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقام تک ان سارے مسائل مراحل سے گزارتے اس مقام پر اللہ پہنچائے گا. اس کی حکمت ہے، اس کی حکمت ہے. اس لیے بتانے کے لیے کہ جو واقعہ ہونے والا ہے یہ بھی حکمت ہے کہ بھائیوں کا ستایا جانا، وہاں مصر کو پہنچنا. مصر اگر نہیں جائیں گے، اور مصر جانا آسان نہیں تھا، یوں خالی مثال کے طور پر اس زمانے ہی میں اتنی سہولتیں ہوتے آپ چلے گئے باہر. کتنے فارن کنٹریز ہو گئے آپ لوگ. اس زمانے میں تو یہ سب سہولتیں نہیں تھی، تو جانا بھی مطلب شام کو چھوڑ کے مصر کو جانا آسان نہیں تھا. تو یہ اللہ کی تدبیر تھی کیسے مصر کو پہنچائے اور کیسے تخت مصر پر بٹھائے، یہ حکمت ہے. اس لیے انسان بذا اوقات کیا کرتا ہے، یہ تکلیف میں بعض بڑی بڑی راحتیں ہیں، تکلیف میں بڑی بڑی راحتیں ہوتی ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس کے اسرار کو سمجھتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا واقعہ علم حکمت پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کو کیا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حالات سے واقف ہے. اس لیے یہ بھی حکمت ہے کہ جو بھی دیتا ہے اس کی حکمت کے مطابق دیتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اب وہ واقعہ کہ بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا مکر، جس کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اشارہ کیا، انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. کہ آخر وہ دعا کرتا ہے اللہ ہمیں اس کے اندر جو عبرت نصیحت جو گوہر اس کے اندر ہے اسے سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. حسد جیسی اللہ جو بری خصلت ہے اس سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمیں
سرور کائنات فخر موجود علیہ تسلیم کی سچی محبت ہمارے قلوب پیدا فرما، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جس جذبہ اثار استقلال ہمیں ہمارے نفوس پیدا فرما، اور ہمیں اکل حلال سب مقالی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فر صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔